अस्सलाम वालेकुम जी। दादा पोता शो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि ये सीखने सिखाने का अमल 1.5 दहाई से जारी है। आज का हमारा प्रोग्राम भी फ़ीडबैक के ऊपर मुश्तमिल होगा। फ़ीडबैक के अंदर हम सवालात लेने की कोशिश करेंगे और सुकून से उसके जवाबात देंगे, ठीक है। और आप भी अपना पैगाम हमें नीचे दिए गए नंबर के ऊपर भेज के इस प्रोग्राम का हिस्सा हो सकते हैं। ऑडियो पैगाम भेजिए, वीडियो पैगाम भेजिए, हम कोशिश करेंगे आपको रिस्पॉन्ड कर सकें। तो दुआ कीजिएगा ये प्रोग्राम यूं ही जारी रहे। हैं ज़ुकाम लग गया, अगों बुखार भी होना है, ठीक। तो आज का पहला फीडबैक। अस्सलाम वालेकुम दादा जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है दादा जी। मेरा पोर्टफोलियो अभी तकरीबन 2 लाख रुपए पॉजिटिव है। 2 साल पहले मैंने तकरीबन 6 लाख के शेयर खरीदे थे, जो अब बढ़ के माशाल्लाह 8 लाख के हो चुके हैं। दादा जी मैंने पूछना था, सेंचुरी पेपर मिल्स का जो शेयर है वो अपने 1 साल पहले तकरीबन 60 रुपये तक हाई गया था, उसके बाद फिर दोबारा अब 30-35 के दरमियान घूम रहा है। इतनी मार्केट चलने के बावजूद सेंचुरी पेपर का शेयर जो है वो ज़्यादा नहीं चल सका, तो अभी उसमें इन्वेस्ट करना कैसा है, ये काइंडली ज़रा गाइड कर दीजिएगा। यार अब तो लेट हो गया होगा, अब तो सेंचुरी पेपर की सेंचुरी भी हो गई होगी। मेरा मतलब है मार्केट इतनी घूम गई है, अब पता नहीं क्या सूरत हाल है। सेंचुरी एक अच्छा शेयर है, लखानियों का ये शेयर है, और कंपनी जो है उसका जितना भी आलमोस्ट जितनी भी प्रोडक्शन है पेपर एंड बोर्ड की ख़ास तौर पे, तो ये सिगरेट भी बनाते हैं, तो सिगरेट की डब्बियों में ये खुद ही उसका गत्ता शत्ता इस्तेमाल भी कर लेते हैं, तो बाइंग भी उसकी गारंटी है। पेपर शेपर ये मार्केट में डालते हैं, तो दे दिला भी देते हैं कभी कभार। तो अच्छा शेयर है था, अगर 30 पे मिल जाता तो क्या ही हर्ज था, लेकिन अब पता नहीं किस पे पहुंचा होगा, तो ज़रूर लेना चाहिए। अब मार्केट करेक्शन ले रही है, अगर नीचे आए तो ज़रूर खरीदिएगा। अस्सलाम वालेकुम रजी साहब, शहबाज बात कर रहा हूँ लाहौर से। सर, एक दफाई इदारे में मैं मुलाजम हूँ और तकरीबन 2009 से आपका मैं प्रोग्राम सुन रहा हूँ, दादा पोता शो। उसके बाद ज़ारा छोटे मोबाइल होते थे, जिस मीडियम पर भी आप गए पर मैं आपके पीछे ही रहा, आप और वसीम साहब। तो सर मसला ये है कि मैं आने के लिए रिटायर हो रहा हूँ, उम्र मेरी 40 साल है, तो 20 से 25 लाख रुपए मुझे मिलेंगे। मैं इनका तीसरा हिस्सा जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में लगाना चाहता हूँ। तो अभी तो ये थोड़ा सा अरसा लग जाएगा, 5-6 महीने पैसे आने में, शायद और 2-3 महीने लग जाए। तो काइंडली आप मुझे ये बता दें कि ब्रोकर 4-5 अच्छे ब्रोकर बता दें जिनके पास मैं अकाउंट ओपन करवा सकूं। बाकी प्रोसेस जो होता है बैंक वाला वो मैंने कंप्लीट कर लिया, डॉक्यूमेंट मेरे पास है, लेकिन ब्रोकर मुझे कोई बता दें वहाँ मैं अकाउंट करवा सकूँ। उसके बाद फिर बाकी जो है मैं ब्लू चिप शेयर खरीदना चाहता हूँ, वो तो बाद में चलेगा, जो डिविडेंड देते रहें। तो काइंडली ये मेहरबानी कर दें। देखिए, ब्रोकर चूज़ करने का अब तो कोई मसला ही नहीं रह गया है। एक तो सलूट है आपको, आपने पाकिस्तान को सर्व किया है, तो पाकिस्तान का दिफा किया है, बड़ी मेहरबानी है आपकी। ब्रोकर चूज़ करना अब कोई मसला ही नहीं है, और ये खजल होना जाके ब्रोकर के पास, इसकी ज़रूरत ही कोई नहीं। आपने जो अकाउंट खोला है वो उनके पास ना अप्रूव्ड ब्रोकर की एक लिस्ट होगी। उन्हें कहें कि उसे बैंक को जिसे अकाउंट खोले है ना, उसी बैंक के पास जाओ। मेरे ख्याल अस्करी वाले होंगे जिनके पास आपका ज़्यादातर इम्कान है कि होगा, और अस्करी वालों का अपना ब्रोकरेज हाउस भी है। और अगर आप दफाई इदारे से रिटायर हो रहे हैं तो मेरी ये ख्वाहिश होगी कि आप अस्करी वालों के पास ही जाएं, क्योंकि वो अपने लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयर करते हैं, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत से आपको डील करेंगे। तो आपके लिए तो यही एडवाइस है कि अस्करी कर लें नंबर 1 प्रायोरिटी के ऊपर। दूसरी प्रायोरिटी के ऊपर JS है, आरफ भाई हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, उनको देखा जा सकता है। लेकिन मेरी ख्वाहिश, आपको एडवाइस यही होगी कि अस्करी वालों की तरफ ध्यान रखें और ब्लू चिप ही लीजिएगा, ख़ासतौर पे जो बड़ा डिविडेंड देते हैं, ख़ासतौर पे जिन शेयर में गैर मुल्की सरमायाकारी है, जैसे कैपको है, वो नेशनल पावर बरतानिया वाली जो है, नेशनल ग्रिड के नेशनल पावर वालों की इन्वेस्टमेंट है। उन्होंने शेयर का ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड देना होता ताकि वो प्रॉफिट बाहर लेके जा सकें, तो इस हवाले से इसकी वजह से हमें भी मिल जाता है, तो उनके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप के पास 6 महीने से पहले पैसे आने होते तो मैं आपको कहता हबको में ले लें, लेकिन हबको तो अब 59 से उठा है
اور 130 مار دیا اس نے اٹھ کے, تو اب کیا بندہ کسی کو کہے کہ بھائی اب تو ڈبل ہو گیا نا. لیکن اگر آپ 6 ماہ پہلے آتے تو ہم آپ کو باقاعدہ ہیں جو گن پوائنٹ کے اوپر آپ کو میں انویسٹمنٹ کرواتے یا OGDCL میں کرواتے, یہ سارے 50-60 روپے میں گھوم رہے تھے شیئر آج سے 6 مہینے پہلے. لیکن کوئی بات نہیں, تو بلو چپ میں ضرور کیجیے گا, ایک آدھ کھاد لے لیجیے گا, اینگرو فرٹیلائزر ہے, پھر آپ کا اپنا فوجی فرٹیلائزر ہے, ان دونوں کو بھی دیکھا جا سکتا ہے, اچھا ڈیویڈنڈ دیتے ہیں سال کا. پھر سیمنٹ میں آ جائیے گا, فوجی سیمنٹ بہت اچھا ہے, لیکن مطلب کہ اس کو دیکھ لیجیے گا. اور اگر فوجی فرٹیلائزر نہ خرید سکیں تو فوجی فرٹیلائزر بن قاسم دیکھ لیجیے گا. تو اپنے شیئر کافی ہیں آپ کے پاس نا, ان کے اندر آج کل جو ہے اچھے لیولز پہ آیا ہوا ہے, پتہ نہیں تب رہتا ہے کہ نہیں رہتا, وہ فوجی فوڈ ہے. میں آج کل بڑا اس کا عاشق ہوا ہوں, میرے پاس پیسے ہوں تو میں وہ خریدوں 1 جنوری کو. لیکن بروکریج آپ نے یوں ہی چننا ہے, بجائے اس کے کہ آپ فارم فل کرتے پھریں, ڈیٹا انٹری کراتے پھریں, یہ کراتے پھریں, وہ کراتے پھریں. اسی بینک مینیجر کے پاس جائیں, اسے کہیں بھائی میں نے ٹریڈنگ کرنی ہے, مجھے بتائیں آپ کے پاس آفیشلی اپرووڈ بروکر کون کون سے ہیں, وہ آپ کو بتا دے گا. ٹھیک ہے, اور وہ بتا دیں تو اللہ آپ کا بھلا کرے. وہ اگر آپ کو بتا دے تو اس میں سے چوز کر لیجئے گا. پہلی ترجیح میں نے آپ سے عرض کر دی ہے. ٹھیک ہے, اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے جی. اور یہ اماؤنٹ جو ہے یہ اچھی اماؤنٹ ہے, اور اگر آپ نے صحیح انویسٹ کر لیا تو اس سے ملنے والا ڈیویڈنڈ آپ کے کچن کا خرچہ اٹھا لے گا. وہ کچھ بھی نہ کرے, کیپٹل گین ہوتا رہے, وہ پڑا رہے, لیکن اس سے جو گین ملے گا وہ آپ کا خرچہ اٹھا لے گا. تو بہرحال اگلا فیڈ بیک جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دادا جی میرا نام طاہر ہے, میں مسقط عمان سے بات کر رہا ہوں. میں آپ کا پروگرام جون سے میں نے دیکھنا شروع کیا ہے. اب بیچ میں ڈسکنیکشن ہو گیا تھا, لیکن میں نے اب لاسٹ 2-3 قسطیں آپ کی دیکھی ہیں جو آپ ٹریڈ کے حوالے سے کرتے ہیں. پوچھنا یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی پاکستان میں کس جگہ انویسٹ کریں تو بہتر رہے گا. ریئل اسٹیٹ ایک سیکٹر ہے, دوسرا یہ کہ جو شیئرز وغیرہ کا کاروبار ہوتا ہے تو وہ اس میں کریں, اور اگر شیئرز خریدتے ہیں اور اس میں کرتے ہیں تو وہ اس کا کیا طریقہ کار ہوگا پاکستان اوورسیز کے لیے, تو آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے. دیکھیے اوورسیز انویسٹمنٹ, اوورسیز کو میں یہ عرض کروں گا کہ اگر وہ براہ راست سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں تو ٹھہر جائیں ابھی. ٹھیک ہے, ابھی تھوڑی دیر ٹھہر جائیں, کیونکہ پیسے کی قدر میں جب کمی ہوگی تو ان کے لوکل ایسٹ کی قدر میں بھی کمی واقع ہو جائے گی, جس سے وہ گھبرا بھی سکتے ہیں, پریشان بھی ہو سکتے ہیں, حیران بھی ہو سکتے ہیں, پریشان بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک بات, ہماری کرنسی تھوڑی سی سٹیبل ہو جائے, اگلے 1-2 سال میں سٹیبل ہو ہی جائے گی. 2027-28 کو ٹارگٹ رکھیں. ٹھیک ہے, اگلے الیکشن میں جانے سے پہلے 5 سال کے بعد جو ہے, دیکھیے پہلے میں آپ کو فارمولہ بتا دیتا ہوں, آج میں کور پارٹی نے سمجھا کے آیا. دیکھیے فروری میں الیکشن ہوں گے, 8 کو الیکشن ہے, 18 سے لے کے 28 تک نئی حکومت آ جائے گی. ٹھیک ہے سر, اور وہ نئی حکومت چلی جائے گی IMF کے ساتھ مذاکرات میں. ٹھیک ہو گیا, وہ ان کے ساتھ مہینہ مذاکرات کرے, 15 دن کرے, 20 دن کرے. مارچ میں پاکستان کا IMF کے ساتھ 3 سالہ ہو جائے گا ایگریمنٹ. ٹھیک ہے, پھر IMF کے تحت چلنا شروع کر دیں. دیکھیے جب آپ IMF کے تحت چلتے ہیں تو آپ کی اکانومی نے ایک بریکٹ کے اندر چلنا ہوتا ہے, نہ بہت ہی اوپر جانا ہے, نہ بہت نیچے جانا ہے. تو آپ اس دوران اپنے معاملات کو سنبھال لیتے ہیں. یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ ہم سعودی عرب کو سے اتنی سرمایہ کاری کروائیں گے, ہمیں $20 ارب سالانہ زر مبادلہ کی کمی کا سامنا ہے. یہ ہم نے صرف یہ والی کمی پوری کرنے کے لیے اپنا سرمایہ بیچنا ہے, اور اس دوران معیشت کو سا دینا ہے کہ وہ تھوڑی سی پیر پکڑ لے, کوئی ایکسپورٹ بڑھا لے, اس کے نتیجے کے اندر ہم کر لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. تو ایسی صورت کے اندر 3 سال کا جب IMF کا پروجیکٹ شروع ہوا جی, کب 24 کے اندر, 25 پہلا سال,
26 दूसरा साल, 27 तीसरा साल। ये प्रोग्राम जाके मुकम्मल होगा 27 मार्च 2027 को। तो अगर कोई भी बेहतरी बहुत बड़ी आपके लिए आनी है तो वो मार्च 2027 के बाद उसका आगाज़ होना है, उससे पहले हमने गुजारा करना है। तो इस गुजारे के अंदर अगर डॉलर जो है वो बढ़ के 350 का हो गया तो आपने जो रियल एस्टेट ख़रीदा उसकी तो आपकी टर्म के अंदर कमी वाक़या हो गई ना। तो इसलिए मैं बीइंग योर सिंसियर, अगरचे पाकिस्तानी के तौर पे मेरी ख्वाहिश है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा पैसे भेजें, लेकिन उसमें आपका नुकसान भी तो नहीं ना होना चाहिए। आप अगर मुझसे पूछें तो मैं कहूँगा कि आप मस्कत में ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर लें या म्यूचुअल फंड ख़रीद लें या कोई भी टर्म पेपर ख़रीद लें सरकार के, उसमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन नहीं ना पड़ेगी उसको, ये जो इधर पड़ जानी है तो डेप्रिसिएशन उसे नहीं पड़ेगी डॉलर टर्म के अंदर, तो हो जाएगा पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये भी अपनी जगह के ऊपर हकीकत है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने जब आना है तो उन्होंने डॉलर को 250 पे लेके आना है, ये भी अपनी जगह के ऊपर हकीकत है। और हमारे पास बाकायदा बड़े बड़े लोगों का ये दावा है, अब देखिए ये दावा पूरा होता है कि नहीं होता। तो खैर, दूसरा पहलू ये है इसका कि आप अगर यहाँ पे रियल स्टेट के अंदर करेंगे तो उस रियल स्टेट ने, अच्छा अब रियल स्टेट ने कब उठना है? रियल स्टेट ने ऐसे करके टेक ऑफ शुरू करना है 2028 के राउंड अबाउट, ठीक है। आहिस्ता 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 उसने चढ़ना शुरू करना है और पीक करना है उसने 2031 के अंदर। अगर मैं ज़िंदा रह गया तो ठीक है, वरना मेरी बातें याद कीजिएगा कि वो बाबा हास हास के गल्लां करदा सी, वैसे रंग शंग फेरिया होया है, ठीक है, वैसा है, मैं बाबा ही हाँ। लेकिन वो हमारे एक बुज़ुर्ग थे तो उन्होंने आखिरी वक्त तक ना ये डाई करना नहीं छोड़ा। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मुझे तो सफ़ेद बाल आए तो मैंने तो नहीं डाई करनी। उन्होंने कहा कि फिर आप ना नौजवानों से मुखातब नहीं हो पाओगे। बहुत बड़े आलिम दीन थे पाकिस्तान का। कहते आप जब ये वाला करते हैं तो आप नौजवानों को इक्वेट कर सकते हैं, उनको एड्रेस कर सकते हैं, अगली नस्ल को। तो मैं उनकी सुन्नत में ये काम करता हूँ, वो भी अल्लाह के पास चले गए हैं। एनी हाउ, तो आपने फिर याद करना हमें है कि बाबा इंज दी गल्लां करदा हुंदा सी। लेकिन 2031 में 32 में पीक करेगा पाकिस्तान में प्रॉपर्टी का। तो 2028-29 में स्टॉक एक्सचेंज अपनी पीक पे होगी, लाख पॉइंट पे होती है, 80,000 पे होती है, 1,20,000 पे होती है, नोबडी नोज, ठीक है। तो उस वक्त आप सुकून से स्टॉक मार्केट से छलांग मार के उतरिएगा और अपनी मर्जी का प्लाट खरीद लीजिएगा, प्रॉपर्टी में चले जाइएगा। उस वक्त आपकी स्टॉक मार्केट के अंदर जितनी भी आप सरमायाकारी वक्तन फवक्तन डालते रहे होंगे वो डबल ट्रिपल हो गई होगी, ठीक है। अच्छा, अब स्टॉक मार्केट में आप वहाँ पे बैठे हुए बड़ी आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं। रोशन डिजिटल अकाउंट है आपका, नहीं है तो खोल लीजिए, रोशन डिजिटल अकाउंट खोलिए, ठीक है। और रोशन डिजिटल अकाउंट आप जिस पाकिस्तानी बैंक के साथ खोलें उसको कहें भाई जान मैंने स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना, वो आपको अप्रूव्ड जो होंगे उनके ब्रोकर्स जो होंगे उनकी लिस्ट दे देंगे। उस लिस्ट के अंदर आप पसंद कर लें अपनी मर्जी का कोई ब्रोकर, आप अपना इलाका बताइएगा, हम आपको ब्रोकर के हवाले से कोई एडवाइस कर देंगे, ठीक है। उसके अंदर अपनी मर्जी से आप जो है वो ब्रोकर चूज़ कर लीजिएगा। तो वहाँ से बैठ के सुकून के साथ रोशन डिजिटल अकाउंट जिंदाबाद, उसके ज़रिए इन्वेस्ट करें, उसी के ज़रिए प्रॉफिट वापस निकालें, अल्लाह अल्लाह खैर चले। स्टॉक मार्केट में, क्योंकि स्टॉक मार्केट में होता है कि आपके पास आज के दिन 25 रुपये है तो आप वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपके पास 20 रुपये आप वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, कल आपके पास करोड़ रुपये आ जाता है आप वो भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जो प्रॉपर्टी के लिए प्रेपोजिशन बनानी पड़ती है ना, वो प्रेपोजिशन बनाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती, जितनी सेविंग हो करते रहें उसके अंदर, अल्लाह अल्लाह खैर चले। तो बस यही हम आपको एडवाइस कर सकते हैं। अपने बैंक के पास जाएं, रोशन डिजिटल अकाउंट खोलें और रोशन डिजिटल जरिए उसको इस्तेमाल
کریں. السلام علیکم. کل میں ساتھ بات کر رہا ہوں پسرور سے. ہم نے جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ میں کام کرنا ہے, شیئر وغیرہ خریدنے ہیں, تو ابھی پتہ نہیں ہے کچھ بھی, تو اس لیے آپ سے مشورہ لینا تھا کہ یہ کام کیسے کرتے ہیں, خریدتے کیسے ہیں, شیئر بیچتے کیسے ہیں, کیا کوئی موبائل پہ ایپ ہے یا کوئی اور طریقہ کار ہے, آپ پلیز بتا دیں. ہم کیونکہ اس میں انٹرسٹڈ ہیں اور کام شروع کرنا چاہتے ہیں. یہ کوئی بٹ صاحب ہیں جن کا پیغام آیا. بٹ صاحب, آپ کا بینک اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے؟ اگر کھلا ہوا ہے تو اسی بینک کے مینیجر کے پاس ٹر جائیں. ٹر جو میں تھوڑا لفظ استعمال کیتا جی, ٹر جو اتنے جا کے ہے اور انہوں کو بھائی نا اسٹاک مارکیٹ دے ٹریڈنگ کرنی, سانو دسو کیویں ہوندی ہے. وہ آپ کو اپنا سافٹ ویئر بھی ڈاؤن لوڈ کروا دے گا جس کے ذریعے آپ ٹریڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے جے ایس بینک والوں کا زندگی ایپ ہے, ایسے ہی بینک الفلاح والوں کی بھی ایپ ہے, اس کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں. اب تو تقریباً ہر بینک کی ایپ ہے, اس کے ذریعے اس کے اندر اسٹاک مارکیٹ میں ٹریڈ کا آپشن دیا ہوا ہے. بروکر آپ نے اپنا خود چوز کرنا ہے. بٹ صاحب بروکر اپنا آڑتی آپ چوز کری دا, وہ تو دس دے گا بھائی نا آڑتی ہے انہوں کے ذریعے آپ ٹریڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, خرید و فروخت کر سکتے ہیں. جو چن لو پھر ایک چن لو, اتنے انگوٹھے انگلیاں شنگلیاں لگنیاں نے انہوں کے کول نا, بایو میٹرک ہونا ہے, وہ بھی کروا دیں گے تھوڑا. تو ایویں کتنے کھجل ہوندے پھرو گے, بینک کے ذریعے ٹریڈ کرو, اللہ اللہ خیر صلاح ہے. آہو تو بس پھر جو اینا کام کر لو گے پھر دوبارہ سانو لکھنا, اسی پھر تمہیں دساں گے. ٹھیک ہے, لیں جی ایک فیڈ بیک کا اور وقت بچ گیا ہمارے پاس, ہم وہ سن لیں. السلام علیکم. رضی صاحب, آپ نے اپنے مختلف پروگرامس میں بتایا ہے دادا پودا شو میں کہ اس وقت اسٹاکس میں انویسٹ کرنے کا ٹائم نہیں ہے, اور یہ جب اسٹاک ایکسچینج بوم کرے گی اور اس کے بعد یہ پیسہ جو ہوگا یہ اسپل اوور کرے گا ریل اسٹیٹ میں. تو اس وقت جو لوگ ریل اسٹیٹ کے ریلیٹڈ ہیں, بے شک کسی نے گھر بنانا ہے, کسی نے ٹاؤن پلاننگ کرنی ہے, جو بھی متعلقہ شعبے ہیں, ان میں آپ کیا ریکمینڈ کریں گے کہ ابھی پروجیکٹس جو ہیں آن ہولڈ رکھے جائیں یا پرچیزنگ لینڈ کی کر کے اس کو پاز کر کے, تو کب تک آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ اسپل اوور جو ہے وہ ریل اسٹیٹ میں آئے گا؟ کیونکہ اس وقت تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ریل اسٹیٹ تو بالکل اسٹک ہوئی پڑی ہے, کوئی پرچیز اور سیل جو ہے وہ بہت کم ہوئی پڑی ہے. تو یہ پلیز رہنمائی کیجیے گا. سر جی وہ میرے نام پہ ڈالیں جو میں نے کہا ہے, جو میں نے کہا ہی نہیں ہے. میں نے کہا کہ ریئل اسٹیٹ جو ہے نا وہ سٹاک ہوا پڑا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ اس کو خرید نہیں سکتے یا اس میں انویسٹ نہیں کر سکتے. میں نے یہ بھی کہا کہ اگلے 3 سال 4 سال نہیں اٹھنے والا, لیکن اس کا مطلب یہ کہاں سے ہو گیا کہ آپ جو اپنے ایکچوئل پروجیکٹس ہیں ان کو کر دیں. یہ ایڈوائس جو ہے یہ انویسٹر کے لیے ہے بھائی جان, جنہوں نے اپنا پروجیکٹ بنانا ہے اور جنہوں نے اپنا گھر بنانا ہے, لیٹس سے جنہوں نے گھر بنانا ہے, ان کے لیے تو نہیں ہے. ان کے لیے تو بہترین وقت ہے, ڈپریس ویلیو ہے اس وقت پراپرٹی کی. ٹھیک ہے, صرف آپ نے اچھی بارگین تلاش کرنی ہے, اور اچھی بارگین تلاش کرنے کے لیے آپ کو بہت ساری آن لائن ایپس بھی دستیاب ہوں گی, اور آپ کو سفر بھی بہت زیادہ کرنا پڑے گا اس علاقے کا جس کے اندر آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ میں نے یار اس علاقے کے اندر یا سوسائٹی میں گھر بنانا. ٹھیک ہے, اخبار میں اس سوسائٹی کے حوالے سے آپ نے اشتہار دیکھنا ہے. یہ جو مختلف قسم کے یہ پراپرٹی ڈیلر کھل گئے ہوئے ہیں, زمین.com ٹیب کے ہیں, گھرانہ.com ٹیب کے, یہ سارے جو ہیں ان کو آپ نے تلاش کرنا ہے. تلاش کر کے اپنی بارگین اچھی ساری سیکیور کرنی, کیونکہ پراپرٹی ڈیلر وہ صاحب ہیں جنہوں نے ایک آنے کی انویسٹمنٹ نہیں کی ہوئی اور چاہتے ہیں کہ ڈیل میں سے 20 سے 30% ان کو مل جائے. تو وہ آپ کو الگ کھلا رہے ہوتے ہیں, انگلیوں کے اوپر کھلا رہے ہوتے ہیں, اور دوسرے کو الگ کھلا رہے ہوتے ہیں. تو کوشش کریں پراپرٹی ڈیلر سے بچ جائیں. ٹھیک ہے, وہی پراپرٹی آپ ان کے پاس سیلر بن کے چلے جائیں تو وہ آپ سے 1 کروڑ کی خرید رہے ہوں گے, تو لیکن اگر آپ بائر بن کے جائیں تو 1.5 کروڑ کی بتا رہے ہوں گے آپ کو. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ 50 لاکھ روپے کا مارجن, یعنی کہ 50% کا مارجن صرف اس بنیاد پہ چاہتا ہے کہ وہ ایک دفتر کھول کے بیٹھ گیا, اتنے انہیں 2-4 کرسیاں رکھ لیا نے, چائے دا سامان رکھ لیا اور 1-2 نقشے ٹنگ لے نے یا ٹیبل تے بچھا دیتے ہیں. ہوں چاہتا کہ جہاں بھی اتنے کوئی مکان خریدے یا بیچے وہ 50% اس کو دے کے جائے. ایڈا تو رہندا نہیں سرکاری سان. ٹھیک ہے, اس لیے کسی بھی پراپرٹی ڈیلر سے کسی بھی طریقے سے آپ اوائڈ کر سکیں. تو پہلی بات تو یہ ہوگی, میں معذرت چاہتا ہوں, میرے بہت سارے پراپرٹی ڈیلر ہیں لسنر, لیکن یہ جو آپ درمیان میں کاٹ رکھتے ہیں نا, میرا اس سے شدید اختلاف
ہیں اچھے پراپرٹی ڈیلر بھی ہیں, وہ اپنا کمیشن لیتے ہیں اور کہہ کے لیتے ہیں. یہ جو شخص آپ سے بیٹھتے ہی کہے نا جی کوئی کمیشن ہم آپ سے نہیں لیں گے, اس کا مطلب وہی والا ہوگا جہاں پہ لکھا ہو نا کہ یہاں پہ زیورات مفت بنائے جاتے ہیں اور زیورات پہ کاٹ نہیں لی جاتی. یہ سب سے بڑا جھوٹ ہوتا ہے. وہ اس کاٹ سے کئی گنا زیادہ آپ کو کاٹ لیتے ہیں. اسی طرح یہ جو کمیشن کہتے ہیں نا کہ ہم نہیں لیتے یا آپ کمیشن میں رعایت کرواتے ہیں, وہ رعایت نہیں ہو رہی ہوتی. وہ آپ 1% کمیشن بچا رہے ہوتے ہیں یا 2% یا 3%, وہ ادھر سے 20% کما رہا ہوتا ہے آپ سے. پھر وہ کہتا ہے ٹھیک ہے, پھر تو کمیشن نہ دے, میں تمہیں کما کے دکھاتا ہوں. وہ پھر کماتا ہے. تو بھائی جان پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ نے گھر بنانا ہے تو اس کے لیے تو 12 مہینے 365 دن جو ہے وہ وقت ہوتا ہے. اچھی بارگن ہنٹ کریں, بارگن ہنٹ کر کے اپنا بنائیں, اور یہ بہترین وقت ہے گھر بنانے کا. اگر آپ نے اپنے لیے بھی بنانا ہے تب بھی, اگر آپ نے بیچنے کے لیے بھی بنانا ہے اور اگلے 2 یا 3 سال کا پروجیکٹ ہے تو تب بھی یہ بہترین وقت ہے. پراپرٹی کی پرائسز ڈاؤن آئی ہوئی ہیں, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے FATF کی وجہ سے ہم نے پراپرٹی کے اوپر بہت زیادہ ریسٹرکشن کر دی ہیں. ہمارا جو پراپرٹی کا شعبہ تھا وہ دنیا میں بدنام ہو گیا تھا کہ دنیا کی بلیک منی پاکستان میں آتی تھی, DHA میں پلاٹ خریدے جاتے تھے, بیچے جاتے تھے, اور باہر جا کے کلیم کر دیا جاتا تھا کہ جناب یہ میں پاکستان سے پراپرٹی کے پلاٹ خرید کے آیا ہوں. برطانیہ نے تو باقاعدہ بلیک لسٹ کر دیا نا ہمیں عمران خان صاحب کے دور کے اندر. پھر FATF آ گیا, تو FATF کی وجہ سے ہم نے اس شعبے کے اوپر پابندیاں لگائیں, DC ریٹ بڑھائے, ٹھیک ہے, اور اوور ٹیکسیشن کر کے نا اس شعبے کو بہت زیادہ ڈسکریج کر دیا. یہ میری بات اب آپ نے غور سے سننی. نئی حکومت جو آئے گی تو اکانومی کو جمپ سٹارٹ دینے کے لیے وہ ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی ایسی چیز متعارف کروائے گی جس سے پراپرٹی میں ہل جل پیدا ہو. ٹھیک ہے, تو تھوڑا بہت ہل جل آپ کو آمد جامد نظر آئے گی. اصل اس میں جو اس نے اچھل کے جو آسمان کو وجنا ہے وہ ادو ہی وجنا ہے جب سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ بوم کر جانی ہے. ابھی سٹاک مارکیٹ شروع ہوتی ہے پھر پیچھے کو جاتی, پھر شروع ہوتی ہے پھر پیچھے کو جاتی. ٹھیک ہے, تو اس لیے اگر پرسنل پراپرٹی کی طرف یا پروجیکٹ کی طرف جانا تو دس از دا بیسٹ ٹائم. آپ کو سستا ترین ملے گا. آپ کوئی زمین کا ٹکڑا بھی خریدتے ہیں, ایکڑ بھی خریدتے ہیں, سستا ملے گا نا. ٹھیک ہے نا. جب وہ 3 سال 4 سال کے بعد 4 گنا 5 گنا 10 گنا ہوگا تو اس وقت وہ مالک تو آپ کو اتنے کا نہیں نہ دے گا جتنے کا آج آپ کو دے رہا ہے. بس یہ مد نظر رکھے. میں نے جو کہا ہے میں اس پہ قائم ہوں, میری بات کو رپیٹ کر کے سن لیجئے گا, لیکن میں نے وہ نہیں کہا جو آپ نے کہا. ایسے الزام نہ لاؤ ساڑھے لو پائن. آج کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر ملاقات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.